بھارت کو بین الاقوامی ثالثی عدالت میں سبکی اٹھانا پڑی۔ دشمن سنتاس معاہدے سے نکل سکتا ہے، نہ یک طرفہ معطل کر سکتا ہے۔ پانی کو ہتھیار بنانے کے لیے اس کے عزائم ناپاک اور خطرناک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے دورے پر خطاب۔ کہا بھارت کے پاکستان مخالف متوقع اقدامات کے تدارک کے لیے دی امر بھاشا ڈیم سمیت غیر متنازع منصوبوں میں پانی میں ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھائیں گے۔ سوات میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، سیاست کو ایک طرف رکھ کر ایمانداری سے اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ این ڈی ایم اے سانحہ سوات پر فوری رپورٹ تیار کرے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کا گرین ہاؤس گیسز میں اخراج 1% سے بھی کم ہے۔ اس کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ممالک میں شامل ہے۔ 2022 کے سیلاب کے بعد این ڈی ایم اے کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا، اسے صوبائی حکومتوں سے ہم آہنگی بڑھانا ہوگی۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت تنازعات کا مذاکرات کے ذریعے حل چاہتے ہیں۔ سفارتکاری اور ثالثی کا فروغ ہماری ترجیح ہوگی۔ پاکستان ڈائیلاگ کے فروغ کی حمایت کرتا ہے۔ اپنے دور صدارت میں مسئلہ فلسطین پر بات کریں گے۔ شفافیت کمیٹیوں کے درمیان ہم آہنگی پر کام کریں گے۔ دنیا میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاک امریکہ تجارتی مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ سیکرٹری تجارت جواد پال پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ وفد اہم امریکی تجارتی نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان نئے تجارتی معاہدے کی تفصیلات طے کی جائیں گی۔ امریکہ کو پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی باضابطہ پیشکش کی جائے گی۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں نمایاں کمی آئی۔ ہم نے اپنے اہداف پورے کیے اور کوئی منی بجٹ نہیں آیا۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی اور چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کی نیوز کانفرنس۔ وزیر مملکت نے کہا آئی ایم ایف پروگرام معاشی ترقی کی بنیاد ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا۔ چیئرمین ایف بی آر بولے ایف بی آر میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ ٹیکس وصولی میں اہداف حاصل کیے۔ ملک کی ترقی کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانا ناگزیر ہے۔ وفاقی ادارے شماریات کے مطابق جون کے دوران پاکستان میں مہنگائی 3.2% بڑھی۔ اشیاء خورنوش، ملبوسات، جوتے مہنگے، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ گئے، گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوتے ہی ٹرانسپورٹرز نے کرائے آسمان پر پہنچا دیے۔ لاہور سے راولپنڈی کا کرایہ 2500 سے 2800 کر دیا۔ لاہور سے کراچی اور کوئٹہ جانا ہے تو 5500 کی جگہ 5800 روپے کی ٹکٹ خریدنا پڑے گی۔ ملتان کا کرایہ بڑھ کر 2500، بہاولپور کا 2800، پشاور کا 3300 ہو گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کارگو چارجز میں 100 گنا اضافہ کر دیا۔ پشاور میں بی آر ٹی کے سٹاپ ٹو سٹاپ کرائے میں 10 روپے کا اضافہ۔ 5 کلومیٹر سفر پر کرایہ 20 سے 30 روپے مقرر۔ 40 کلومیٹر تک سفر کے لیے اب 70 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ فرق پڑے گا، ہم جیسے غریبوں کو مشکل ہی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، امیروں کو کیا فکر ہے۔ پہلے میں لاہور آتا تھا 500 روپے میں، اب بھی 700 لیا ان لوگوں نے۔ وفاقی حکومت کا یوٹیلیٹی سٹورز کو 10 جولائی سے مکمل بند کرنے کا فیصلہ۔ ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے زیر صدارت اہم اجلاس۔ حکام کا کہنا ہے تمام فعال یوٹیلیٹی سٹور آج سے ملک بھر میں آپریشنز بند کرنا شروع کر دیں گے۔ سٹورز پر موجود سامان کو ویئر ہاؤسز منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کو ادارے کی بندش پر وی ایس ایس پیکج کی فراہمی کی ہدایت۔ دستاویز کے مطابق تمام ملازمین کو رضاکارانہ طور پر علیحدہ ہونے کا پیکج دینے کی ہدایت۔ جوڈیشل کمیشن نے 4 چیف جسٹس صاحبان کے ناموں کی منظوری دے دی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس مقرر۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ پشاور ہائی کورٹ، جسٹس جنید غفار سندھ ہائی کورٹ، جسٹس روزی خان بلوچستان ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس مقرر۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاہیا افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں فیصلے۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے مطالبہ کیا کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ کیا جائے۔ جسٹس منیب اختر اور پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے بھی ان کی حمایت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی پارٹی قیادت سے نالاں، حکومتی سطح پر مذاکرات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
कोट लखपत जेल में सुनो न्यूज के नुमाइंदे वकास अवान से गुफ्तगू में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी नाला नजर आए। उनका कहना था सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को 4 रोज पहले मुलाकात का पैगाम भिजवाया। मौजूदा क़यादत हमसे मशवरा करना तो दूर मुलाकात भी नहीं कर रही। असीर रहनुमाओं मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने क़यादत के नाम खुला खत लिख दिया। कहा बहरान से निकलने का वाहिद हल सियासी मुज़ाकरात हैं। समझाने वाली बात नहीं है कि जी जेल में बैठ के किसी तहरीक को या ऐसी तहरीक को जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो उसे लीड नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात के अलावा पीटीआई के पास कोई रास्ता नहीं। वो अगर एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है तो कर ले। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की सुनो न्यूज़ प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू। कहा जेल से तहरीक चलाई तो बानी पीटीआई के मुश्किलात पैदा होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अरकान मुनहरिफ हो सकते हैं। अलीमा खान ने बानी को माइनस करने वाली बात दुख में की। 27वीं तरमीम ज़ेर गौर नहीं। डिप्टी कमिश्नर सवात का आज से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान। कहते हैं अब तक 49 गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इंजीनियर अमीर मकाम के होटल की बाउंड्री वॉल तजावुजात में शामिल थी जिसे गिराया गया। अमीर मकाम ने अपने होटल की बाउंड्री वॉल गिराना सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहते हैं उनके पास होटल की दस्तावेजात और NOC मौजूद है। अमीर मकाम का मुतालिका इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। नौशहरा में इंतजामिया ने दरियाए काबुल के किनारे कायम तजावुजात को गिराया। एबटाबाद में दुकानदारों के पथराव पर सियासी एहलकार ऑपरेशन छोड़कर वापस चले गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। 193 माहीगीर और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 53 भारतीय शहरी पाकिस्तान की तहवील में हैं। भारत की कैद में 463 पाकिस्तानी हैं। उनमें 382 आम शहरी और 81 माहीगीर हैं। पाकिस्तान का सजा पूरी करने वाले कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालिबा। ज़हनी और जिस्मानी बीमार कैदियों के लिए कौंसलर रसाई की दरख्वास्त। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाले तज्जियाकार सरदार फहीम के दोनों कातिल गिरफ्तार। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लामाबाद पुलिस ने कत्ल के कई केसेस का सुराग लगाया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को चंद घंटे में ट्रेस कर लिया गया। IG अली नासिर रिजवी बोले सरदार फहीम के कातिल 6 दिन में ट्रेस कर लिए। दोनों मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए। मज़ाहमत पर सरदार फहीम को कत्ल किया। दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात। जापान में गर्मी का 127 साला रिकॉर्ड टूट गया। इटली में शदीद गर्मी ने 2 अफराद की जान ले ली। फ्रांस के 16 गर्म तरीन मकामात का रेड अलर्ट जारी। 200 से ज्यादा स्कूल और एफल टावर का बलाई हिस्सा बंद। पुर्तगाल और स्पेन में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बरतानिया में गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। जर्मनी में बिलाखिर गर्मी से बिजली की तारों को आग लग गई। ट्रेन सिस्टम शदीद मुतासिर, कई ट्रेनें रुक गईं।